السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی چینل پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں صوفی کلیم حنفی صاحب گالیاں وغیرہ دے رہے تھے، تو اس کے متعلق کئی لوگوں کو تکلیف ہوا، یعنی کہ غالب شاہ بابا کے اندھے بھکت کو بہت تکلیف ہوا کہ وہ یہی کہہ رہے کہ عوام اہل سنت کو یا امیر اہل سنت الیاس اتار قادری یا حاجی عمران اتاری کو انہوں نے گالی دیا ہی نہیں۔ تو میں کیا بولوں، بس مجھے ایک آیت یاد آنے لگی ان لوگوں کا یہ بات سننے کے بعد کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر اور پردہ ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے خاص ہے، ان لوگوں کے لیے اترا، بس مجھے یاد آنے لگا کہ یار روز روشن کی طرح عیاں ہے، ایک دم واضح ہے کہ صوفی صاحب، کلیم صاحب، حنفی صاحب نام لے لے کر، الیاس اتار قادری کا الیاس نام لے کر، نگران شورا مولانا عمران اتاری کے عمران نام لے کر عوام اہل سنت میں امیر اہل سنت کے مرید کو گالیاں دے رکھے گئے، تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں ان کو گالی دیا ہی نہیں۔ تب اس پر مجھے آیت یاد آیا ہے، تو اب کیا اس میں بعید ہے؟ تو میں سب ثبوت دوبارہ میں ثبوت دوں گا، اسی ویڈیو میں دوں گا، ابھی میں کلپ لگاؤں گا، اور کس طرح وہ نام لے کر گالیاں دے رکھیں گے وہ بھی آپ سنیں گے۔ پہلے اب وہ کلپ دوبارہ سن لے جس میں صوفی کلیم حنفی صاحب امیر اہل سنت کا نام لے کر اور امیر اہل سنت کے مریدوں کو اور حاجی عمران اتاری نگران شورا کا نام لے کر کس طرح گالیاں دے رکھیں ہیں وہ آپ سنیے۔ تو جیسے دو چار ٹچے بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا، میں تو جیسے کی عزت کا کہاں بھوکا، تو جیسے دو چار ٹچے بھی نہ مانے تو مجھے کیا فرق پڑتا، میں تو جیسے کی عزت کا کہاں بھوکا۔ وہ دلہ، کیا نام اس کا، عمران اتاری دلہ، وہ دلہ کہتا ہے کہ وہ دلہ، کیا نام اس کا، عمران اتاری دلہ، وہ دلہ کہتا ہے کہ عمران دلہ کہتا ہے کہ یا افطار، عمران دلہ کہتا ہے کہ یا افطار، وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے، وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے، وہ تو اتنا ڈرپوک ہے تیرا پیر اور تیرے پیر کے دلے۔ ابے ٹچے، میرا نام کلیم حنفی ہے، اور میں کسی ایٹھیا کو سیٹھیا کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، سمجھا، بہت فیکٹ بات کرتا ہوں۔ میرے تو کیا ہے بے، سننا، تیرے جیسے 555 میرے گھر کے پاس گھومتے ہیں میرے دشمن، سمجھا۔ ابے ٹچے، میرا نام کلیم حنفی ہے، اور میں کسی ایٹھیا کو سیٹھیا کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا ہوں، سمجھا، بہت فیکٹ بات کرتا ہوں۔ میرے تو کیا ہے بے، سننا، تیرے جیسے 555 میرے گھر کے پاس گھومتے ہیں میرے دشمن، سمجھا۔ میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا، میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا، میرا منہ مت کھلوائیو بیٹا، بتا رہا ہوں، سمجھا۔ تو بیٹھا ہم لوگ تجھے کتے کی موت ماریں گے، سمجھا، اپنی اوقات میں رہے حرام زادے، سمجھا، اپنی اوقات میں رہے حرام زادے، سمجھا، اپنی اوقات میں رہے حرام زادے۔ کسی عالم دین سے بات کرنے سے پہلے طریقہ سیکھ، تیرا وہ مردود الیاس کہتا ہے، مردود الیاس کہتا ہے، مردود الیاس کہتا ہے، حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد، حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد، حرام زادے تو اپنے اس مردود اتار کی بات تو مانتا، خبیث کی اولاد۔ وہ عمران دلے کی تو مانتا جو کہتا کہ ہم علماء کی تعظیم کرتے ہیں اور عالم کچھ کہے تو پلٹ کے جواب نہیں دیتے، وہ عمران دلے کی تو مانتا، وہ عمران دلے کی تو مانتا، وہ عمران دلے کی تو مانتا۔ ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے، ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے، ابے رنڈی زادے جا اپنے گھر کی خبر لے۔ ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے، ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے، ماں بہنیں دبئی کے شیوخ کے بسترے گرم کر کر کے تیرا گھر چلا رہی ہے۔ حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے، حرام زادی تیری حقیقت مجھے پتہ نہیں ہے۔ حرام زادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے،
حرامزادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، ہاں؟ حرامزادے اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، ابے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا رہا ہے بھکاری، تو فلائٹ پکڑ بامبے آ، بامبے میں کرلا ویسٹ، ٹھیک ہے، کرلا ویسٹ میں آ، مجھے کال کر اور آمنے سامنے مل، پھر دیکھو تو کتنا بڑا ترم خان ہے، تیرے جیسے جنگلی سور دن میں سے 555 آتے ہیں بھونکنے کے لیے، ہر ایک کو تو میں منہ نہیں لگا سکتا نا، پتہ نہیں تو کون ہے، کس کھیت کی مولی ہے، تیری ماں نے تجھے کس جگہ جنا ہے، تیرے کس قدر ابا ہیں، ایک کا تو نسخہ مجھے معلوم نہیں پڑ رہا، کتنے تیرے ابا ہیں، اب اتنا وقت بھی نہیں کہ تو جیسے شریر خبیث مردود اور دوزخی انسان کو میں منہ لگاؤ، چل نکل۔ تو آپ نے سنا کس طرح صوفی کلیم حنفی صاحب ہمارے امیر اہل سنت کو اور حاجی مولانا اتاری نگران شورا کو اور ایک اتاری صاحب جو کہ شاید دبئی سے ہیں، ان کو یہ کئی مرتبہ گالیاں دے رہے ہیں، تقریباً 12-15 مرتبہ انہوں نے گالیاں دیا، ڈلے کہنا اور وغیرہ، مطلب میں گالیاں میں ریپیٹ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہ غلامان امیر سنت کی تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو گندہ کرے، خیر جو بکتے گئے تو اس کے خلاف تو بولنا ہوگا۔ چلیے ایک بات تو کلیئر ہوا کہ حضرت صاحب صوفی کلیم حنفی صاحب گالیاں دے رکھیں گے، ایک نہیں بلکہ کئی بار گالی دے رکھیں گے، اگر ان کا لینگویج ہی گندہ ہے تو 1-2 بار گالی دیتے، لیکن یہ تو بے شمار مطلب کئی مرتبہ لگاتار وہ گالیاں دے ہی رہے ہیں، اسے یہی معلوم چلتا ہے کہ یہی ان کا وجود ہے اور یہی ان کا حقیقت ہے۔ تو خیر اب آگے چلتے ہیں۔ دوسرا، اسی ویڈیو پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ ایک عالم دین کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، بہت سارے SMS وغیرہ مجھے آیا، تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی عالم دین تو بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عالم دین تو اہل خبیث میں بھی ہوتے ہیں، دیوبندیت میں وہابیت میں بھی عالم دین ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی عالم دین بولتے ہیں، اچھی خاصی علم ہوتی ہے قرآن و حدیث کی، تو کیا ان کی عزت کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے۔ بہت سارے پنڈت ہے جو کہ کافر ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، احادیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو کیا ان کی عزت و تعظیم آپ پر فرض لازم ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح یہ صوفی کلیم حنفی صاحب اگر بھلے ان کو علم ہو تھوڑا بہت یا زیادہ جو بھی ہو علم ہو، لیکن حدیث پاک کے تحت یہ فاسق کہلائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں کہا گالی نکالنے والوں کو حدیث پاک میں کہا گیا فاسق، فسق کا حکم ہے اس کے لیے جو مسلمانوں کو گالی دے، لہٰذا فاسق کے پیچھے نماز تو ہوگی ہی نہیں، تو جو شخص ان کے پیچھے نماز پڑھتے کبھی اگر امامت کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں صوفی کلیم حنفی صاحب، جو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے وہ سوچ لیں آپ کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، حدیث پاک کے تحت، حدیث پاک میں تو فاسق کہا گیا ایسے شخص کو۔ میرا ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف خدا کی قسم ایک ہی مقصد ہے، کئی مقصد میں شامل ہو سکتا ہے لیکن پہلا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ عوام اہل سنت ایسے عالموں سے دور ہو جائے جو فاسق ہو، ورنہ خدا کی قسم یہ آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں گے، دنیا میں بھی آپ کو گمراہیت میں رکھیں گے اور مرنے کے بعد بڑا آپ عذاب کا حقدار ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائے جو اپنے آپ کو صوفی کہے یا پھر عالم دین کہے، بھلے ان کے پاس علم ہوگا لیکن اگر یہ فسق کرتا ہو یا اگر فاسق ہو تو ایسے لوگوں سے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے اور ایسے لوگوں سے ہمیں دور بھاگنا ہے، اور دیگر عوام اہل سنت کو بھی ترغیب دلانا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچے جو ہمارے عوام اہل سنت کو گالی دیتے گے، جو ہمارے عوام اہل سنت کو گالیاں دیتے گے، جو پھر امیر اہل سنت کو گالی نکالتے ہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ ایک شخص کا میرے پاس کال آیا اور مجھے وہ خوب گالیاں دینے لگا، اور وہ تھا اپنے آپ کو کہا کہ میں رضوی ہوں، شاید وہ کہا کہ میں صوفی کلیم صاحب کا شاید مرید ہوں یا پھر تاج شریعہ رحمہ کا، لیکن صوفی کلیم حنفی صاحب کو اپنا قائد سمجھتا ہے، اپنا رہبر سمجھتا ہے۔ تو مجھے کال کیا، کال کرنے کے بعد مجھے خوب گالیاں وغیرہ دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے گالی دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینے کا کیا وعیدیں ہیں، کیا سزا ہے؟ تو اس نے معلوم کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں مسلمان مانتا ہی نہیں، گویا کہ وہ مجھے کافر کہنے لگا معاذ اللہ۔ تو میں فون کاٹ کے سوچنے لگا میں کہ یا رسول اللہ، یہ صوفی کلیم حنفی صاحب آخر کر کیا رہے ہیں؟ ان کے ماننے والوں کا تو ایمان برباد ہو رہا ہے۔ تو خدا کی قسم میرا دل تڑپ رہا ہے، دل رو رہا ہے، اسی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایمان بچانے کے لیے مسلمانوں کا۔ اے عوام اہل سنت، پلیز برائے کرم ایسے لوگوں سے دور رہے،
اپنی ایمان کی حفاظت کرے، بہت نازک حالت ہے، بہت دور خراب ہے، اپنے آپ کو بچائے، ورنہ بروز قیامت میں کوئی بہانہ آپ کا نہیں چلے گا۔ تو خیر آئیے میں گالی گلوچ کے تعلق سے کچھ باتیں جو شریعت نے کیا بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا سزائیں ہیں، وہ سزا کو سنتے ہیں، گالی دینے کی کیا وعیدیں ہیں، وہ وعیدوں کو ہم لوگ سنتے ہیں ایک ویڈیو کے شکل میں۔ انسان تو انسان رہا، جانور کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے، ہم لازم سمجھ لیتے ہیں، مخالف کے لیے جو ہمارے دل میں آئے، جو ہماری زبان پہ آئے، ہم کہہ ڈالیں۔ دشمنی کے بھی آداب ہیں، اسلام نے جنگ کے بھی آداب رکھے ہیں، تو اس کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اپنے آپ کو آپ برباد کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو گھر میں بیٹھ کے گالی دیتا ہے تو اس کے اپنے بیٹے بے حیا ہو جائیں گے۔ میں اگر استاد ہوں اور کلاس میں بیٹھ کے اپنے مخالف شخص کے لیے غلیظ گالیاں دیتا ہوں، گندی گالیاں دیتا ہوں، تو ان کے لیے تو نفرت کے جذبات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن میرے حلقہ تلمس میں بھی گندگی، غلاظت، گالی گلوچ کا کلچر عام ہو جائے گا، اور پھر جو لہجہ اوروں کے لیے استعمال کرنے کا میں نے مزاج دیا ہے وہ ہم آپس میں بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اگر یہاں بیٹھ کر کے مہذب اور شائستہ بات کرنے کا مزاج آپ کو دینا چاہوں تو آپ ایک مہذب اور شائستہ مزاج کے سانچے میں ڈھلیں گے اور پروان چڑھیں گے اور ایک صالح معاشرہ ترتیب پائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں سے گالیاں دوں گا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب منبر سے گالی میں دوں گا تو پھر آپ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ تو ثواب سمجھ کے دیں گے۔ تو کسی معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلنے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک فحش کلام ہے، گالی گلوچ ہے، سب و شتم ہے، اس سے معاشرے کے اندر بدی پھیلتی ہے اور برائی پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن گالی دینے والا نہیں، کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہو، کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ زبان کی شائستگی، لہجے کا حسن ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ حضور بولتے تھے، منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تو لہجے کو میٹھا رکھو تاکہ معاشرت کے اندر بدی نہ پھیلے، معاشرے کے اندر فحش مزاج پیدا نہ ہو۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حیا کا جوہر جو مومن کی زندگی کا اجالا تھا، جو مومن کی زندگی کا نور تھا، آج وہ حیا باقی نہیں رہا۔ نہ آنکھوں میں حیا رہا، نہ خیالوں میں پاکیزگی رہی، نہ سوچوں میں نور رہا، نہ طرز زندگی میں، نہ لباس میں، نہ وضاقت میں۔ تو یہ حیا کا نقصان ہو جانا کوئی چھوٹا نقصان نہیں، چونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں، جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی سمجھ آئی کہ میرے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف حرف رہ جائیں گے۔ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو حیا کے دائرے میں رکھو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی جاہل مسلمان کو بے اذن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حدیث کے تحت بڑی اہم بات لکھی، پہلے حدیث سن لیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی گناہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی، یعنی وہ عالم نہیں جاہل ہے، مگر بے اذن شرع، شریعت کی اجازت کے بغیر گالی دینا حرام قطعی ہے۔ اب سوچیں جو روزانہ نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں، ہماری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، انگارے نہیں۔ گندی گالیاں تو اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، خصوصاً مسلمان کو دینا۔ تو حدیث شریف میں وہ گالی دینے کو فسق کہا گیا۔ فسق یہ پھر اس کی اپنی مطلب تباہ کاریاں ہیں، فسق بہت تباہ کار ہے۔ یہ گالی دینا یہ فسق ہے۔
फासिक पर लानत उतरती है अल्लाह की रहमत से, और बहुत मतलब है उसके लिए बहुत नुकसानात होते हैं। तो फिस्क जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये गाली देने वाला यानी कि वो फासिक हो जाता है, जबकि वो किसी मुसलमान को जैसे गाली देना ये बहुत ही ख़तरनाक है कि उसकी इसमें तज़लील भी है मुसलमान की, और अगर इस तरह गाली दी कि वो सुन रहा है तो उसकी दिल आज़ारी भी है। पता नहीं कितने जराइम का इसमें इर्तिकाब हो रहा है गाली में, तो बंदा इसकी तरफ गौर नहीं करता। अज़ाब इसका ऐसा शदीद है कि गाली निकालने वाले के मुंह से जहन्नम में इस कदर बदबू खारिज होगी कि जहन्नमी चिल्ला उठेंगे कि ये कौन आ गया, इतनी इसके मुंह में बदबू है। इस तरह के मज़ामीन वो इहयाउल उलूम वगैरह में लिखे हैं। तो गाली देना ये बहुत बुरी बात है। जब भी किसी पर आदमी गाली दे या कोई बुरी बात करे तो कम से कम इतना सोच ले कि यही बुरी बात अगर कोई मेरे से करे तो मुझे कैसा लगे। माँ की गाली, बहन की गाली देते हैं, खुद अपने को माँ बहन की गाली दे तो कितना फील होगा, कैसा महसूस होगा। तो आखिर दूसरे की माँ बहन को गाली देना ये कितनी बुरी बात है। फिर बाज़ औक़ात है कि इन गालियों में और हलाकतें ये होती हैं कि वो तोहमत भी शामिल हो जाती है गाली में। एक रिवायत में कुछ इस तरह है कि किसी ने अपनी कनीज को गालिबन वो जानिया कहा। मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मा तशरीफ फरमाते हैं। तो आपने उससे दलील मांगी तो वो थी नहीं उसके पास दलील। फिर ये मजमून एक रिवायत का है। तो आपने फरमाया कि तुझे लोहे के 80 कोड़े क़यामत के रोज मारे जाएंगे। तो बात सूरतें ऐसी हैं कि जैसे किसी को बोलते हैं वो हरामी बोलते हैं, हरामी, हरामजादा। तो इस तरह की गालियां जो हैं या हराम की औलाद किसी को बोल दिया तो ये इससे काजी अगर इस्लामी अदालत हो ना तो इससे शरई सबूत मांगेगा, सबूत नहीं दे सकेगा। तो बाज़ सूरतों में क़ज़्फ़ की सूरत होती है और वो हमेशा के लिए मरदूद शहादत हो जाता है। ताजुल शरीअ अली रहमा ने तो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी को पादरी कहने से भी सख्ती से मना फरमाया गया। इसका भी सबूत वीडियो मौजूद है इसी चैनल पर, आप जाए और सुन ले। जब वो अपने ज़ाहिरी ज़िंदगी में उन्होंने इख्तलाफ किया, ये इख्तलाफ सही है, इख्तलाफ उम्मत के लिए रहमत के, इख्तलाफ होना चाहिए उलमा में, ठीक है, मुफ्तियों में इख्तलाफ होता है वो सही है। लेकिन गालियाँ देना तो आप मुझे साबित करें कि ताजुल शरीअ अली रहमान ने कब गाली दिया, बल्कि उन्होंने मना भी किया। कादरी को पादरी कहने से मना किया तो गाली देने से कितना नाराज़ होते वो, आप सोचे। तो वो उन्होंने जब गाली नहीं दिया तो उनके मानने वाले अपने आप को क्या उनसे ज़्यादा बढ़कर समझते हैं क्या वो ताजुल शरीअ से आगे बढ़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं क्या? भाई ताजुल शरीअ के मानने वाले हो तो उनके साथ रहे, उनके पीछे रहे, उनके नक्श कदम पे चले ना। जब उन्होंने गालियाँ नहीं दिया तो तुम कौन होते हो आ रही हो। तो अब ये वीडियो सुनने के बाद अब आप लोगों को यकीन हो ही गया होगा। तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँ यहाँ पे जो कहते हैं कि आप आलिम दीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो उनके मैं ये याद दिलाऊँ कि भाई ये आलिम दीन मतलब ये आलिम तो है लेकिन ये फासिक भी है, ठीक है। और मैं वीडियो एक आलिम दीन होने के नाते सोच कर नहीं बना रहा हूँ, मैं एक आलिम दीन है वो ये सोच कर नहीं बना रहा हूँ, मैं ये सोच कर बना रहा हूँ कि ये फासिक है। यानी कि मैं एक आलिम के लिए नहीं बल्कि एक फासिक शख्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनकी वजह से लोगों का ईमान बर्बाद हो रहा है, जिनकी वजह से सुन्नियत में इंतशार पैदा हो रहा है, जिनकी वजह से सुन्नियत टूट रहा है, समझे। ऐसे शख्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि एक आलिम दीन के लिए। ये आलिम दीन की अलामत है कि आपने लैंग्वेज सुना उनका, क्या लग रहा है ये कोई सूफ़ी है, ये कोई आलिम दीन है या एक मुफ्ती है।
اتنی گندی لینگویج اس کا ہو. خیر، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ایسے نام نہاد نقلی رضویوں سے اللہ محفوظ رکھے جو سنیوں کا ایمان برباد اور سنی جس کی وجہ سے انتشار میں پڑ رہے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، دور رکھے، اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے. حق بولنے، دیکھنے اور سننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.